الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو سن نہیں سکے، دیکھ نہیں سکے، یا کسی مشغولیت کی وجہ سے اس وقت حاضر نہیں ہو سکے، اور اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ٹائم زونز کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں ہیں، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. دس سیشن آف آورز is live every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may not have a chance to watch it now, who may have missed it, and similarly those people who have commitments at this time, and those people who have different time zones around the world, it's repeated so all those people can also watch it as well. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارا یہ سیشن اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جتنے بھی سیشنز ہیں وہ تمام کے تمام YouTube کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے اوقات کے اندر اس کو دیکھ سکیں، شیئر کر سکیں وغیرہ. And just as a reminder that this session and all the previous sessions, they are all uploaded onto YouTube, so that with your own time, at your own ease, you're most welcome to watch it, or if you would like to share it with somebody else. یہ تمام کے تمام YouTube کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. they are uploaded onto YouTube. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کے کچھ اصول سمجھانا چاہتے ہیں، معاشرتی کچھ اصول ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے اہم ہیں. دین میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے عقائد کا بھی پابند رکھا ہے، ہماری عبادات کا بھی ہمیں اللہ رب العزت نے پابند رکھا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو معاملات ہیں، جو معاشرت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بھی ہمیں پابند رکھا ہے. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم.
اسکرین کے اوپر نمبر ہے، آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں، چاہے موضوع کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، کوئی بھی اچھی بات جو ہمارے سامعین ناظرین تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، اسکرین کے اوپر نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ مولانا صاحب، ایک چیز جو بہت زیادہ غازہ کے معاملے میں مطلب کہ وہ سیکولر جو دین کی اپروچ ہے، سیکولر اپروچ جو ہمارے دین کے متعلق وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، اور علماء اکرام بھی اس سے مطلب کہ سرنڈر کر رہے ہیں ان کے نیچے آ کر، اور پھر جو اسٹیٹس کو کی جو مطلب پولیٹیکل جو مطلب امپریشن ہے اس کے اندر بھی علماء اکرام جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو کے تو بعض اوقات بیانات بھی اس طرح کے دے دیتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیکولر، تو اس کی ذرا تفصیل بتلائیں تاکہ جو سامعین ناظرین۔ سیکولر اپروچ اس طرح ہے نا کہ ہمارے جو ہمارے مسلم ممالک کے جو ہیڈ ہیں اور جو رول کر رہے ہیں وہ پوری طرح جو ہے نا اسلامک جو ہماری جو مطلب کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں معاشرے میں جس طریقے سے ان کو فریلی اپنے مطلب کہ مسجدوں میں یا جہاں کہیں بھی فریلی وہ اپنے دین کی تبلیغ کریں، فریلی لوگوں کو دین کی طرف لائیں، وہ بھی اس چیز کے اندر جو حکمران ہیں وہ ان کو سرنڈر کر رہے ہیں، ان کو اپنے طاقت کے ذریعے انہیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح مطلب کہ صوفیاء اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے، شاید ہمارا ان کے کچھ طریقوں سے اختلاف ہوگا، لیکن جو بڑے بڑے ہمارے 90 سے پہلے جتنے بھی بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں، صوفیاء اکرام گزرے ہیں، ان کا سوسائٹی کے اوپر پورا ہولڈ ہوتا تھا، اور وہ اگر دین سے ہٹ کر کوئی پوری سوسائٹی میں دین سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی تھی تو باقاعدہ اس کے اوپر وہ مطلب اس کا نوٹس لیتے تھے اور اس کو جی پوری طاقت کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہے مطلب مسلم ممالک میں جو ہے علماء اکرام اب فلسطین کے متعلق کھل کر نہیں بات کرتے، کھل کر سامنے نہیں آتے، کوئی مطلب تحریک چلانی چاہیے، کوئی مل کے کوئی لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ایک خون کا دریا بہہ رہا ہے، اور فلسطین میں مطلب کہ مائیں بہنیں بچوں کا اس طرح قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھے، اور صحابہ کرام نے اپنے مطلب کہ ہر طرح کی ہم جو ہے اپنی شوکیس وغیرہ اور اپنی کوٹھیاں اور اپنے جائیدادیں اور اپنی ہر چیز کو اسی طریقے سے رکھیں اور پھر کہیں کہ فلسطین آزاد ہوگا، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ کی قربانیاں بات تو صحیح ہے دینی کہ پڑیں گی۔ آپ کی بات صحیح ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے کنٹریبیوشن کی کہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جو دیندار حلقہ تھا اس کا حکومت کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ جو دیندار حلقہ تھا وہ حکومت کو ایڈوائز کرتا، بلکہ حکومت ہی دیندار حلقے سے کمپرومائز ہوتی، اور جو بھی دین کے خلاف یا مسلمانوں کے انسانوں کی مصلحت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی تو اس کے اندر وہ دیندار حلقہ یا جن کو خدا کا خوف تھا، اللہ نے ان کو تقوی نصیب کیا ہوا تھا، وہ جو حلقہ تھا وہ ان کو ایڈوائز کرتے، ان کو بتلاتے، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا وہ ان کو سمجھاتے کہ دیکھو وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب اس طرح حالات آ گئے ہیں کہ کتنے مسلمان ملک ہیں، مسلمان ملک کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کرتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، بلکہ یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو چلا رہی ہیں۔ OIC
آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز 57 ملک ہیں, 57 ملک. There are approximately 57 countries in the organization of OIC, all Muslim countries. And when they sit around the table, you can see there is power over there, yet the power is not projected. عرب ممالک بھی ہیں, افریقہ کے ممالک بھی ہیں, یورپ کے ممالک بھی ہیں. مسلمانوں میں سے بعض یورپ کے ایسے ممالک ہیں, وہ بھی, کیونکہ ترکیہ یہ بھی یورپ کے اندر ہے, آف کورس کچھ حصہ یورپ میں, کچھ حصہ نہیں ہے, لیکن جو حکومت ہے تو کچھ اسلامی ممالک وہ یورپ کے اندر ہیں, کچھ اسلامی ممالک وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, کچھ اسلامی ممالک ایشیا کے اندر ہیں, پاکستان وغیرہ, بنگلہ دیش, کچھ افریقہ کے اندر ہیں, یہ لیبیا ہو گیا. باقی ضروری نہیں ہے کہ جو افریقہ کا مطلب جس طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے, ورنہ یہ بہت سارے ایسے ملک ہیں وہ افریقہ کے اندر آتے ہیں اور مسلمان ان کی حکومتیں ہیں, ان کے حکمران مسلمان ہیں. تو یہ کیا وجہ کہ 57 ملک تو صرف اسلامی حکومتیں ہیں, یو این کے 192 ملک ہیں, 192 ملک ہیں یو این کے اندر, اور اس میں سے 57 جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اور وہ مسلمان ملک ہیں کہ جن کی طاقت ہے, آئل ان کے پاس ہے, گیس ان کے پاس ہے, جو ہیرے اور جواہرات ہیں وہ ان کے پاس ہے, سونا چاندی ان کے پاس ہے, زر کے لحاظ سے, ویلتھ کے لحاظ سے ان کے پاس بڑی طاقت ہے. اور جب وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے ڈیل کرو. یہ کھلی ہوئی بات تھی کہ جو ہی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پریزیڈنسی کے اندر آئی تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے سفر کیا سعودی عرب کا, اور وہاں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے وہاں جا کر, اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہاں جا کر ہم نے بڑی زبردست ٹریڈ ڈیلز کی ہیں, ٹریلینوں کے لحاظ سے, کھربوں کے لحاظ سے, اربوں کے لحاظ سے ہم نے ڈیل کی ہے. مطلب ہم ان کے ساتھ محتاج ہیں, چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے تو اس لیے اب ہم ان کا لک آفٹر کریں گے, ان کا دیکھ بھال کریں گے وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ مغرب کے, آج کل کے مغرب کے جو ممالک ہیں یہ محتاج ہیں اس ڈیل کا, ان پیسے کا, اس تیل کا, ان تمام چیزوں کا. تو ملک اور حکومتی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے, تو اس وقت ڈیل ہو سکتی ہے, اس وقت آپ کا انفلوئنس, آپ کا زور, آپ کا اثر و رسوخ وہاں چل سکتا ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ 57 اسلامی ملک اور بہت سارے غیر جو اسلامی ملک ہیں جو صحیح ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں, they are the flag bearers of human rights, لیکن ان میں سے چند ایسے ممالک ہیں کہ جو زور دے رہے ہیں کہ وہاں جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کر دو. Why is it I still can't seem to understand? Maybe some of the listeners and viewers, they will help us understand. ہو سکتا ہے آپ ہماری مدد کر سکیں, اور ضرور اپنے جو معافی ضمیر ہے, if you have any ideas that you'd like to share with us, help us understand that why is it that so many countries who could say things, who could do things to stop this massacre and the bloodshed that is happening in not just Palestine, in other countries as well, why is it that they give an odd tweet or an odd little condemnation here and there and that's it? حالانکہ جس وقت عراق کے اندر یا لیبیا کے اندر یا افغانستان کے اندر یا اور کسی ملک کے اندر کچھ ظلم ہو رہا تھا یا کچھ, تو میڈیا بار بار اس کو اٹھاتا, حکومتی سطح پر اس کو بلاتے, اور بار بار جو حکومتی افیشلز ہیں ایک آتا دوسرا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اور اس سے زیادہ سخت سپیچ دیتا,
तीसरा आता उससे ज़्यादा स्पीच देता और इससे पता चलता कि हुकूमत का ज़ोर है। मैं वैसे एक मिसाल देता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल that if the Pakistani officials, as a prime minister, was to give a strong condemnation and saying we want to do something about this, we will not let this carry on, this is disgusting, ये बहुत सख्त है. And then you had the deputy prime minister coming up, and then you had the governors of the different provinces, वो आते और फिर MNAs आते, आपके members of assembly आते और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं, the leaders of Bangladesh, they said the same. And those people in Saudi Arabia, one said it, and then another prince, and then another governor, and then another one, and then when they're sitting in the UN meetings, they showed it vocally. वो अपनी ज़ोर की आवाज़ से बतलाते कि भाई ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. एक महीना हुआ, 2 महीने हुए, अब 22 महीने, it's been 22 months. It's been 22 months with relentless bombing of the whole of the areas, and it's not hidden. In the previous wars, things were hidden. The media did not report it. But now with the social media, सब कुछ सामने नज़र आ रहा है. और इस तमाम के नज़र आते हुए, इसके बावजूद ये क्या वजह है कि साउथ अफ्रीका वाले और उसके साथ एक दो मुल्क मिलाकर they've gone to The Hague, to the International Court, and they've presented the case. How many times in the previous wars did you present this case and let it prolong for 2 years and have a massacre of 60,000 innocent people? 60,000 आदमियों को massacre, I think that's the correct word. People are not using those emotional words. Just today we heard and we've read that Al Jazeera's journalists and staff and cameramen, Anas al-Sharif and the whole of the crew, it wasn't just him, it's important we mentioned there was a whole crew, बहुत सारे थे, and it's on every news channel. But why is it that the organizations are not making a huge, big uproar that why are these journalists who are supposed to be free to report the true facts, they are being massacred and killed and in fact targeted? They are specifically being targeted because they are giving the picture from inside. I was reading in Al Jazeera today that to kill journalists and to murder them, targeted murdering of journalists who are giving the correct information, that's a war crime in itself. Why is it that the Western countries are quiet? Is it because they are complicit? That's a question. They are happy with it? Why is it somebody like the Prime Minister of UK who throughout his life has been a lawyer, a barrister, a human rights lawyer, yet when he sees these war crimes, there are hardly any statements, the odd statement here and there? Why is there no pressure? Maybe is it that we can't see it? And if that's the case, as British public, are we not? Is it not our right that our leader should tell us what as a country we are doing? तो सवाल आप इस क्वेश्चनर के से बात चल रही है कि ये क्या वजह है कि मुसलमान मुल्क एक आध स्टेटमेंट देकर रुक जाते हैं, लेकिन वही मुसलमान मुल्क जब वो देखते हैं कि 9/11 हुआ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके बाद तीसरा आकर कंडेम करते हैं, वो न्यूज़ दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, हर न्यूज़ बुलेटिन के ऊपर पूरे पब्लिक की ओपिनियन दिखा रहे हैं. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि throughout the day on your screens, how many times have you had people
come in and discussing. And how many times did you see the gory details of the massacres that are happening in Palestine? کیونکہ پبلک کو صرف دکھانا کہ گری ہوئی بلڈنگز ہیں بس فنش. No, that's not. If it happened anywhere else, then we see the starvation that is going along. جو وہاں فیمن ہے اور بھوک ہے اور فاقے کی وجہ سے بچوں کے پورے جسم مروڑ گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے. لیکن یہاں کیا وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ ایک آدھ میڈیا آرگنائزیشن تھوڑا بہت آپ کو بتلا رہی ہے. یہ سینسرشپ کون کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی ایک سینسرشپ کر رہا ہے تو باقی جو مسلمان ملکوں کے یا جو کریکٹ مائنڈڈ پیپل وہ بار بار کیوں نہیں دکھا رہے؟ ایک سوال ہے. اٹس اے کویسچن. ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے اور جو آیت میں نے تلاوت کی تھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات چیت کریں گے. لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے اوپر کم از کم اگر دیگر آرگنائزیشنز بات نہیں کرتے تو ہم تو کرتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الخیر کے اپنے جو چیریٹی ورکرز تھے they were targeted. اور کم از کم 9 یا 10 آدمی جو وہاں چیریٹی دینے کے لیے گئے تھے ان کو بھی ظلماً شہید کیا گیا تھا. ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی کالز we'd like to listen to what you've got to say as well. فی الحال بریک کی طرف.